والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم. صلوات مجلسی سال ثواب کے لیے سید زبان حسین شاہ ان کے اعزاء قاری اور کل سید ذیشان شاہ صاحب کی عادی مگر انتقال ہو گیا. ان سب کے لیے الفاتحہ. صلاۃ پر محمد و آل محمد. میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے معذرت کے ساتھ ہم بھی مسلسل صبح سے نکلے ہوئے ہیں بلکہ کل 2 دن سے نکلے ہیں, 4 دن سے مریض بھی, لیکن سارا دن آج مدارس پڑھتے رہے آپ کی سرزمین پہ. میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن کریم میں 114 سورے ہیں. 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں, جس طرح سے بھی جیسے بھی سن رہے ہیں, آپ کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں. اسی طرح سے میرے ساتھ چلتے رہیے گا, توجہ میرے ساتھ رہے جانے کے رہے. تو 114 سورے ہیں. سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے, سب سے طویل سورہ, اور سرور کائنات ہی نے موجودہ ترتیب دی ہے. طویل سوروں کو ابتدا میں رکھا, مختصر سوروں کو اختتام پہ رکھا. جو سورہ طوال ہیں, جو طولانی سورے ہیں, ان کو شروع میں رکھا. سورہ بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, انعام, اعراف, انفال, توبہ, یونس, ہود, یوسف, یہ طویل سورے تھے. اور پورے قرآن کے خلاصے کے طور پہ, جسے آپ کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں دیباچہ, تو دیباچہ لکھا جاتا ہے خلاصہ, پریفیس, پوری کتاب میں کیا ہے, اس دیباچے کے طور پہ سورہ فاتحہ کو لکھا. پورے قرآن کا خلاصہ دیکھنا ہے تو فاتحہ میں دیکھ لو. تو وہ دیباچہ ابتدا میں رکھا, فاتحۃ الکتاب. تو مجھے قرآن کو پیش کرنا ہے آج. اب یہ ابتدا میں اللہ نے یہاں پہ پیغمبر اسلام کو ترتیب دی. میرا یہ اعتقاد ہے, بلکہ شیعہ اعتقاد ہے, قرآن ترتیب کے لحاظ سے بھی معجزہ, ترتیب کے لحاظ سے بھی معجزہ. تو پھر ہر کوئی معجزے کو ترتیب نہیں دے سکتا, اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں کیا؟ میں جو اشارہ کنارہ میں چل رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا.
تو اب یہ ترتیب بھی سرور کائنات کی ہے، آپ نے ترتیب دی، ان سوروں کو اس طرح سے رکھا اور پورے سورے مکمل ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ بقرہ، کیونکہ اس میں ایک واقعہ آیا ہے گائے سے متعلق، اسی لیے اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ بہت سے انبیاء کے نام پہ سورے ہیں، بہت سے اور ہستیاں ان کے نام پہ سورے ہیں، اور کچھ سورے ہیں بہت سے جانوروں کے نام پہ، جیسے سورہ نمل چونٹی کے نام پہ، سورہ نحل شہد کی مکھی کے نام پہ، سورہ فیل کوئی ہاتھی والے آئے تھے، اللہ نے ابابیلوں سے شکست دی۔ اللہ اصول یہ بتا رہا، کبھی دشمن کی بڑائی کو نہ دیکھنا، اصول میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کبھی نہ دیکھنا کہ دشمن کتنا بڑا ہے، یہ دیکھو کس کے مقابلے میں آ رہا۔ اگر حق کے مقابلے میں آئے تو جتنا بڑا دشمن ہو شکست اللہ اسے بہت چھوٹے سے پرندے سے دلواتا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، شاید کچھ کے لیے میں ایک اور شاید ایک پہلو اور پیش کروں تو اتنا بڑا فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہتا تھا جناب موسیٰ سے انا ربکم الاعلیٰ، اے بنی اسرائیل میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سمندر کی موج نے، دریا کی موج نے اسے ہلاک کر دیا۔ اتنا بڑا نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہتا تھا میں خدا ہوں، چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں گیا، اسے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اتنا بڑا ابرہا اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں پہ سوار ہو کے آیا، اللہ نے سب سے چھوٹے پرندے ابابیل کو بھیجا، انہوں نے بھی کنکریاں لی، پنجوں میں چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی، ہاتھیوں کا بھوسا بن گیا، کیونکہ وہ کعبے کا دشمن تھا، کعبے کا دشمن تھا۔ تو اللہ نے ہاتھیوں والوں کو، ابرہا کی فوج کو کنکریوں سے تباہ کیا۔ اگر کوئی مولود کعبہ کا دشمن ہو بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی، تو جس نے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے غدیر میں عذاب مانگا تھا کہ پروردگارہ اگر تیری طرف سے اعلان ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے۔ دوسرا جملہ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، رسول خدا کے خلاف اس نے سأل سائل بعذاب واقع، نعمان بن حارث فہری نے بد دعا کی تھی اپنے خلاف، تو سب نے یہی لکھا کہ ایک کنکری چلی آسمان سے، سر میں لگی، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ میرا دل کہتا ہے وہ جو ابابیلیں کنکریاں لا رہی تھی ابرہا کے لیے، ایک کنکری ہوا میں رک گئی تھی، اللہ نے کہا ایک دشمن باقی ہے، تو ایک اور اصول ہے، چاہے کعبے کا دشمن ہو اللہ مارتا ہے، علی کا دشمن ہو توجہ ہے جانے کی رہا۔ ایک اور یہاں پہ اصول پیش کرتا چلا جاؤں، دشمن جو اللہ کے رسول کے اہل بیت کے دشمن ہیں، ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ دشمن ہے اور بہت طاقتور ہے، کبھی بھی اس سے روب میں نہ آئیں، چاہے آپ تنہا ہوں روب میں نہ آئیں، کیونکہ آپ حق کے ساتھ ہیں، جو حق پہ ہو اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جناب مولا کائنات سے کسی نے کہا تھا کہ یا علی یہ آپ کو اپنی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا؟ کہا میں تنہا نہیں ہوں، خدا میرے ساتھ ہے۔ ایک اور یہاں پہ اصول پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں پیش کر رہا ہوں بہت زیادہ اصول، لیکن بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا، بہت سی مجلسوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ یقین مانیے اس وقت مجھے اپنی حالت کا اندازہ ہے کہ عجیب شدید بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ جس محبت سے آپ حضرات انتظار کر رہے تھے اتنی ہی محبت سے میں بھی مطالب کو پیش کروں۔ ایسا نہیں کہ رامی اب یہ جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، حاکم گزرے ہیں، آج بھی بڑے بڑے ظالم موجود ہیں جو مسلمان ممالک پہ مظالم کرتے ہیں، حکمران آ جاتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، یاد رکھیے کبھی بھی کسی سے خوف نہ کھائیے گا، خوف نہ کھائیے گا۔ قرآن کا اصول پیش کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ فرعون کیا کرتا تھا، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، وہ ان کو ذلیل کرتا تھا، رسوا کرتا تھا، وہ سب اس کی اطاعت کرتے تھے۔
اگر نہیں مانیں گے تو یہ ذلیل کرے گا، یہ ہمیں رسوا کرے گا، ہماری عزت و آبرو کو مٹی میں ملا دے گا۔ تو اصول سمجھ میں آ رہے ہیں نا فرعونیوں کے؟ وہ لوگوں کی عزتوں کو برباد کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کی کوئی عزتوں سے کھیلے سمجھ لو فرعون کا پیروکار ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ تو اب فرعون نے کام کیا، اس نے کہا فَسَخَفَّ، اللہ فرما رہا فَسَخَفَّ قَوْمَهُ، اس نے اپنی قوم کو ذلیل و رسوا کیا، فَأَطَاعُوهُ، تو وہ اس کی اطاعت میں گر گئے، فرما بردار بن گئے۔ ہم فرعون کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں تذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، نہیں مانیں گے تو اور زیادہ رسوا کرے گا۔ تو اللہ فوراً اگلے جملے میں فرماتا ہے، اگلے لفظ میں فرماتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ جو فرعون کے ماننے والے تھے نا وہ فاسق تھے، وہ قوم فاسق تھی جو فرعون کو مانتی تھی۔ تو کبھی بھی کسی فرعون کے سامنے نہ جھکیے گا۔ ظالم کے سامنے جھکنا ہم نے نہیں سیکھا۔ یہ جتنے بھی ظالم ہوں وہ یزید کے پیروکار ہیں، حسینی کبھی ظالم کے سامنے نہیں جھکتا۔ حضرت گرامی فرعون تذلیل کرتا، لوگ جھک جاتے۔ فَسَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ قوم ہی فاسق تھی۔ توجہ، مجمع کی توجہ چاہیے، ایک اور نتیجہ دے کے آگے بڑھوں گا، مجھے جس مطلب کو پیش کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ قوم فاسق تھی جو فرعون کو مانتی تھی، قوم فاسق تھی۔ تو کیا فرعون کے سارے ماننے والے برے تھے؟ سب برے نہیں تھے، کچھ نیک بھی تھے، لیکن سب کے سب جہنم میں گئے۔ کیوں؟ پیروکار فرعون کے تھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی لوگوں کو انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں۔ توجہ، یقین مانیے بالکل سینے میں دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی زور لگا کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، فرعون کے ساتھ چلنے والے سارے برے نہیں تھے، لیکن سب جہنم میں گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، نیل میں ڈوب گئے، کیونکہ پیشوا فرعون تھا۔ جناب موسیٰ کے ساتھ سب نیک نہیں تھے، جناب موسیٰ کے ساتھ چلنے والے سب نیک نہیں تھے، لیکن پار چلے گئے، بخشے گئے، کیونکہ پیشوا موسیٰ تھا۔ اب پتہ چلا جو پیشوا ہو، جیسا پیشوا ہو، ماننے والوں کا انجام وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پیغمبر کے بعد علی کو مانا۔ جو فرما رہے ہیں جانے گا، اس لیے آج تک ہم محمد و آل محمد کے پیروکار ہیں، ہم رسول خدا کے پیروکار ہیں۔ دنیا میں صرف 56 ممالک ہوں گے مسلمانوں کے، کتنے دنیا نے کوشش کی کہ رسول خدا کی ہماری نظروں میں عزت و آبرو کو خراب کریں، لیکن ہم نے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم مارے جائیں لیکن یا رسول اللہ آپ کی آبرو پہ ہم قربان، ہمارے بچے قربان، لیکن آپ کی آبرو پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور آپ کی آل جس طرح سے آپ کو عزیز تھی، آپ کو محبوب تھی، کبھی آپ ہاتھوں پہ اٹھا کے تعارف کرواتے تھے، توجہ، کبھی تعظیم میں اٹھ کے تعارف کرواتے تھے، کبھی کاندھوں پہ سوار کر کے تعارف کرواتے تھے۔ یا رسول اللہ جب آپ نے سب سے باعظمت ہو کے ان سے اتنی محبت کی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی آل کی خاطر ہر قربانی پیش کریں۔ تو الف لام میم، آئیے گا ذرا، چلیں گے میرے ساتھ؟ ابھی ٹائم تو ہے، میں جانتا ہوں بہت آخر ہو گئی ہے، رات کے 11:30 بجنے والے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 28 سوروں کی ابتدا میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ حروف مقطعات یعنی جو لفظ نہیں بنتا، اس کو علم نہیں پڑھیں گے،
اسے پڑھیں گے الف لام میم یا سین نون قاف کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. بھئی 28 مقامات پہ حروف مقطعات آئے ہیں ہا میم. ان تمام حروف مقطعات کو جب جمع کیا جائے تکراری حروف نکالنے کے بعد ایک جملہ بنائے تو بس ایک ہی جملہ بنتا ہے صراط علی حق نمسکہ. علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے متمسک ہیں. اگر بات پہنچ رہی ہو تو جانے گرام رات کے اس پہر میں آپ اس شوق سے سن رہے ہیں. اب میں پڑھ نہیں رہا ہوں آپ پڑھوا رہے ہیں. جانے گرامی یہ حروف مقطعات ہیں الف لام میم اور ان تمام کے لیے کہا گیا کہ ان کے معانی کیا ہیں. اگر کہیں تو مختصر سی تفسیر پیش کر دوں تو بہت بحث ہے کہ یہ اللہ نے حروف مقطعات کیوں نازل کیے. تو بس ایک تفسیر پیش کر کے ایک معنی کو پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. الفاظ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ہے مختلف حروف ہیں ان سب کے کوئی نہ کوئی معانی ہیں خاص معانی ہیں. تو بعض اوقات ایک افسر اپنے کسی ماتحت کو خط لکھتا لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو خط لے جا رہا ہے یا جتنے لوگ خط دیکھیں انہیں پتہ چلے کہ میرے اور اس ماتحت کے درمیان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو وہ کچھ کوڈ ورڈ لکھتا ہے کچھ ایسے حروف لکھتا ہے جو اس کے اور ماتحت کے درمیان راز ہوتے ہیں جو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے جس نے وہ خط لکھا ہوتا ہے اور اس کے جسے خط لکھا ہوتا ہے. توجہ ہو. تو جانے گرامی اللہ نے یہ حروف مقطعات لکھے رسول خدا کو. پوچھا چھٹے امام سے مولا دنیا کہتی ہے کوئی نہیں جانتا کیا آپ جانتے ہیں؟ مولا نے کہا اگر ہم وارث قرآن ہیں تو ہم جانتے ہیں. کہا تم کسی اور کو مانتے ہو وارث قرآن؟ توجہ کہ ہم وارث قرآن ہیں ہم جانتے ہیں. ایزان گرامی امام سے پوچھا کہ مولا بتائیے ان کے معانی کیا ہیں. اب وقت نہیں ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا. 10ویں امام سے پوچھا گیا تھا کربلا قرآن میں ہے؟ متوکل نے پوچھا. مولا نے کہا سورہ مریم پڑھا ہے تو نے؟ اس نے کہا پڑھا تو ہے. وہاں پہ امام حسین کا کربلا کا تذکرہ تو نہیں ملتا. امام نے کہا ابتدا میں لکھا کاف ہا یا عین صاد 5 حروف ہیں اسی میں کربلا ہے. کاف ہا یا عین صاد کا یہ سارا واقعہ کربلا کا واقعہ موجود ہے. 5 حروف میں 5 لفظ ہیں. کاف کربلا کے لیے ہاں ہلاکت کے لیے یہ یزید کے لیے عین عطش پیاس کے لیے صاد صبر کے لیے. پیاسا رکھنے والا ہلاک ہو گیا پیاسا رہنے والا باقی ہے. آپ کا آنا بتا رہا ہے علم حضرت عباس بتا رہا ہے. نہیں پہنچا سکا جملہ. بس بھئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی اس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو عزیزان گرامی یہ علم میں نے کسی اور مقام پہ پیش کیا تھا. یہ علم علامت ہے فتح سید الشہداء. ابھی بھی مجمع سارا نہیں ہے میرے ساتھ. جب 2 فوجوں میں جنگ ہوتی ہے تو دونوں اپنے اپنے پرچم لے کے آتے ہیں. دونوں پرچم لہرا کے بتاتے ہیں یہ اس فوج کا پرچم ہے یہ اس فوج کا پرچم.
لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے نا تو دونوں پرچم نہیں لہرائے جاتے. ہارنے والے کا پرچم سر نگو ہو جاتا، جیتنے والے کا پرچم سر بلند ہوتا ہے. بھئی اگر سارا مجمع نہ ہو تو میرا سوال ہے، یزیدیوں سے پوچھو، بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں حسین کا پرچم کیسا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام. تو یہ الف لام میم، یہ تمام حروف مقطعات. ابھی میں الف لام میم سے آگے نہیں بڑھ پایا. تو قرآن میں جیسے پوچھا یاسین کے کیا معنی؟ رسول خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین. تو پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا بتائیے یاسین سے مراد کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا رسول خدا کو؟ یاسین، یعنی یہ اور سین. تو کہا مولا نے فرمایا، کہا یا سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے، اے وحی الہی کے سننے والے. نوجوانوں کے لیے خاص طور سے جملہ پیش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے خاص طور سے جملہ. بزرگوں کی دعائیں بھی لوں گا، اس جملے پہ غور کیجئے گا. مسجد نبوی ہے، ختمی مرتبہ تشریف فرما ہے، جناب امیر کھڑے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، آپ نے کہا رک جاؤ. کیا مجھے رسول خدا کے پاس آنے کہا بھی رک جاؤ، وحی نازل ہو رہی ہے. کس نے فرمایا؟ مولا کائنات نے. روکا، رک جاؤ، ابھی وحی نازل ہو رہی ہے. کچھ دیر بعد آپ نے کہا اب جا سکتے ہو. جبرائیل چلے گئے ہیں. کہا یا رسول اللہ انی نے ہمیں روکا، ابھی آگے مت جاؤ، وحی نازل ہو رہی ہے. پیغمبر نے مسکرا کے جناب امیر کو دیکھا، کہا یا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى. یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے گا. انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى. یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ رسول خدا فرما رہے ہیں جو ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے. یہ بھائی کی محبت نہیں بول رہی، یہ رسالت ولایت کے لیے بول رہی ہے. رسالت کا کلام ہے ولایت کے لیے. جانے گرامی، اب یہ حروف مقطعات ہیں، اسی کو چاہوں تو میں پھیلا سکتا ہوں. تو الف لام میم. پوچھا مولا یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم. کہا ابجد کے لحاظ سے دیکھو تو میم کے 40 ہیں، لام کے 30 ہیں، الف کا 1، 71 برس بنتے ہیں. قدرہ دیکھو بنو امیہ کی حکومت کتنی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا. یہ جو بار بار آپ بنو امیہ کو دیکھتے ہیں نا اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ مجھے ان سے اپنے خون بہانے کی بو آتی ہے، یہ ظالم ہوں گے. میرے حبیب 71 برس میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، الٹ دوں گا حکومت کو، کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ جو بار بار کہتے تھے نا ہم آثار مٹا دیں گے محمد کے، نسل مٹا دیں گے محمد کی، ان کی قبروں کا پتہ نہیں. لیکن کربلا جاؤ، آج بھی حسین کا حرم بلند ہے. حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں. توجہ فرمائی نا سے جانے گرا. ان تمام آیات میں خاص پیغام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں اپنے انداز سے ترجمہ پیش کروں گا. مولانا موجود ہے، مجھے پتا ہے اہل علم کا مجمع ہے اور آپ بڑے بڑے علماء کو سنتے آئے ہیں. مجھے حقیقت بھی 2 ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن لیجیے.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک آتا ہے دور کے لیے، ھذا آتا ہے قریب کے لیے. اب ہمیں قرآن میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ کیا جاتا ہے یہ مولانا سید امداد حسین کاظمی صاحب مرحوم کا ترجمہ ہے، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر ترجمہ یوں کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں. پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. یہ کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ریب نہیں. کتاب میں ریب نہیں، شک نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کتاب میں کوئی شک نہیں، کتاب میں کوئی شک نہیں، تو وارث کتاب میں کوئی عیب نہیں. اگر عیب والا ہو تو وارث کتاب نہیں. یہ کتاب توجہ رہے گی عزیزان کرام. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب یقین کی کتاب ہے. یہ کتاب یقین کی کتاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ یقین والوں کی کتاب ہے. عزیزان گرامی اگلا جو لفظ ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے ھدی للمتقین. صرف متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اور پیغمبر فرما رہے ہیں علی ہے امام المتقین. متقین کے امام کا نام علی، کتاب کا نام قرآن. توجہ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. بھئی کیمرے تو چلتے رہیں گے، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. قرآن وہ کتاب ہے جس میں جو متقین کے لیے ہدایت، متقین کے لیے. علی وہ امام ہے جو متقین کا امام ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت وہ جگہ ہے جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے. سب کچھ متقین کے لیے. تو متقی کون ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ بقرہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہی تو متقی ہے. جنہیں تعظیم ہی نہ آتی ہو وہ کیسے متقی بن سکتے ہیں؟ تعظیم کے تقاضے. توجہ چلیے گا نا. آپ حضرات نے پڑھوایا مجھ سے، میں تو مضمون روک رہا تھا. تو قرآن متقین کے لیے ہدایت. ہمارے مولا متقین کے امام ہیں، امام المتقین. بھئی جو پہلے ہی متقی ہو اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ غور سے سنیے گا. منطق کی پوری بحث پیش کر رہا. اب یہاں پہ ایک بحث آ جاتی ہے بالقوہ اور بالفعل. ایک میں صلاحیت پائی جاتی ہے متقی بننے کی، اور ایک متقی بن چکا ہے. یہ بالفعل ہے، وہ بالقوہ نہیں پہنچا سکا. ایک بچہ میڈیسن پڑھ رہا، یہ ابھی ڈاکٹر بنا نہیں ہے. ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا. جس دن 5 سال مکمل کرے گا MBBS ہو گیا، اس دن ڈاکٹر بن گیا. تو قرآن ہے ھدی للمتقین. متقین کے لیے ہدایت، یعنی جس میں صلاحیت ہو، جس میں صلاحیت ہو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. جس میں صلاحیت ہو، علی اس کا امام ہے. علی امام ہے، لوگوں میں صلاحیت نہیں. بات پہنچ گئی ہے جانے کے رام میں. بھئی جو ابھی تک نہیں پہنچے نا، میں جانتا ہوں رات کے 12 بجنے والے. پانی
چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ، پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ تو کیا ہر چیز کو پاک کر دیتا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ پانی ہر اس چیز کو پاک کرتا ہے جس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو۔ کسی بچے نے مثال کے طور پہ میری تقریر سنی تو اس نے کہا بھئی ہم نے گھر میں کتا پال رکھا ہے حفاظت کے لیے پالنا جائز ہے۔ کہا بھئی مجھے دوسرے مولانا صاحب نے بتایا تھا کتا نجس ہے۔ تو اس نے کہا یہاں نزدیک میں نہر ہے، میں کتے کو نہر میں ڈال کے نکالوں گا، پاک ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے کہا نہیں بیٹا پاک نہیں ہوا۔ بچے نے دوسری دفعہ ڈبو دیا، تیسری دفعہ ڈبو دیا، نہیں احمد ماں بار بار ڈبو، کتا پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ پانی میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ کتے میں صلاحیت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام، صلاحیت ہو، توجہ، صلاحیت ہو تو علی امام ہے، صلاحیت ہو تو نبی رحمت ہے، توجہ، نبی ہادی علی ہادی۔ لیکن آدمی میں صلاحیت ہو، لیکن اگر کوئی ہو ہی ابو جہل، بات پہنچ گئی ہے، تو پھر اب نبی میں کمی نہیں ہے، ابو جہل میں صلاحیت نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی ہے جانے کے رام ہے۔ اسے ایک جملے میں بہت کچھ کہہ گیا ہاں جانے کے رامی۔ اب اگر کوئی جناب امیر کو نہ مانے، ہمارے مولا میں کمی نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی ہے۔ اگر اگلے میں صلاحیت ہی نہ ہو، ایک علی تو کیا 110 علی آ جائیں، بار بار پکارے پھر بھی نہیں آئے گا، نبی بھی پکارتے رہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آ جاؤ میں مارا نہیں گیا، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے جانے کے رام، نبی اکرم بھی پکارتے رہے آ جاؤ، نہیں آئے، جناب امیر نے بھی کہا آ جاؤ غدیر یاد کرو، نہیں آئے، ان میں کمی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء نے بھی کہا حل من ناصر ینصرنا، میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، توجہ، جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید جدید ہو میرے علماء کے لیے بھی بڑی محنت ہے اس پہ، اگر آپ کے دل کو لگے تو دعا کیجئے گا میرے لیے، تمام میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، پیش کر رہا ہوں مرحوم شیخ جعفر شوشتری، حضرت شیخ جعفر شوشتری، بہت بڑا نام، وہ کہتے ہیں کہ شب عاشور سید الشہداء نے سب کو جمع کیا، 72 انسان کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، اور کہا جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ نے سینکڑوں مرتبہ مسائل پہ سنا ہوگا، میں مسائل پہ نہیں آیا، غور سے سنیے گا، جو نتیجہ دینا ہے مجھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے۔ پھر آپ نے کہا عباس چراغ گل کر دو، ایسا نہ ہو کوئی حیا کر رہا، کوئی شرم میں اٹھ کے نہ جا رہا، آپ چراغ گل کر دیجئے۔ کس سے کہا؟ حضرت عباس علیہ السلام سے۔ توجہ، مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا عباس چراغ گل کر دے، تو جب آپ کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو کیا اس میں جناب عباس سے نہیں کہا تھا؟
توجہ، کیا ان سے نہیں فرمایا تھا؟ جب سب سے کہہ رہے ہیں تو ان سے بھی کہا تھا، لیکن جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا ساری دنیا مجھے چھوڑ دے یہ نہیں جائے گا، محمد بلندر سرور، بھائی میں پورا زور لگا رہا ہوں اپنا، جس پہ یقین ہو یہ نہیں جائے گا۔ میرے بہت سے برادران بہت محسوس ہو رہا ہے، وہ پہنچ رہے میرے جملوں پہ، انہیں اندازہ نہیں، پوری زندگی کی محنت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایزان گرامی اب پورا یقین ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں جائے گا، انہی سے کہا چراغ گل کر دیجیے۔ روز قیامت جناب یوسف بھی کہیں گے پروردگارہ 11 بھائی نہ دیتا، ایک عباس دے دیتا۔ وفا کی سب سے بڑی مثال حضرت عباس علیہ السلام، تو کہا عباس چراغ گل کر دیجئے، نتیجہ دوں گا، ابھی تک میں نے نتیجہ نہیں دیا، یہ جتنے بیچ میں جملے آتے ہیں یہ میری محنت، یہ سب کتاب میں نہیں ہوتے، یہ اپنی انسان کی کوشش ہوتی، نتیجہ سنیے گا۔ تو ایک مرتبہ کہا عباس چراغ گل کر دیے۔ اب جب چراغ گل کر دیا، رات کا وقت تھا، سید الشہداء نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہاں تک آ گئے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ سب کو مجھ پہ یقین ہے کہ میں شافع محشر ہوں، میرے نانا رسول خدا، میرے بابا علی مرتضیٰ، میری ماں زہرا، میرا بھائی حسن، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں پھر بھی شفاعت کرتا ہوں۔ اگر اب کوئی چلا بھی گیا، مولا حسین نے فرمایا اب اگر کوئی چلا بھی گیا نا میں پھر بھی شفاعت کر دوں، یہاں تک آ گئے آپ یہی بہت تھی۔ مولا حسین فرما رہے ہیں کیونکہ یہ میرے خون کے پیاس ہیں، انہیں آپ سے دشمنی نہیں ہے، آپ میں سے کوئی جانا چاہے چلا جائے، کوئی نہیں اٹھا۔ آخر میں مولا نے نام لیا، اے زہیر قین، ابھی ولایت پہ ایمان لائے تھے، ہفتہ بھی نہیں ہوا، کہ زہیر قین اگر آپ جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کہا کہ اے حسین کل کیا ہوگا؟ کہا سر قلم کر دیے جائیں گے، بازو کاٹ دیے جائیں گے، بے دردی سے شہید کر دیے جائیں گے۔ کہا یہ کتنی مرتبہ ہوگا؟ بات پہنچ رہی؟ بھئی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جس طرح سے آپ سن رہے ہیں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ حضرات پڑھوا رہے ہیں۔ آپ نے حضرت زہیر قین نے فرمایا کہا مولا اے حسین ابن علی کتنی مرتبہ ایسا ہوگا؟ مولا نے کہا ایک بار۔ کہا اے حسین میں جب تک آپ کو نہیں جانتا تھا نہیں جانتا، لیکن اب جب آپ کو پہچان گیا، اب جب مجھے معرفت نصیب ہو گئی، تو اب اگر 70 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے 70,000 مرتبہ میرے لاشے کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، مجھے قبر نصیب نہ ہو، تب بھی میں آپ کا دامن نہیں چھوڑا۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ جناب زہیر قین۔ تو اب شب عاشور علماء کہتے ہیں کوئی نہیں گیا، شب عاشور جناب سید الشہداء کے خیموں سے کوئی نہیں گیا۔ دوسرا جملہ سنیے گا، اثر میں آپ فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آنا چاہے؟ یہاں پہ شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں معاذ اللہ تضاد نظر آتا ہے، شب میں کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، پہنچ رہے ہیں، شب میں فرما رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، شب عاشور۔ عصر عاشور میں کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ مولا اگر آپ نے بلانا ہی تھا تو شب میں کیوں کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے؟ تو معاذ اللہ یہ عصمت کے منافی ہے، معاذ اللہ کہ آپ کہیں شب میں چلے جاؤ پھر عصر میں کہیں آ جاؤ۔ پھر شیخ جعفر ششتری خود ہی جواب لکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی تضاد نہیں، اور سے سنیے گا جس نتیجے کو دینا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں، کیونکہ شب میں اپنوں میں کہا تھا، شب میں اپنوں میں کہا تھا جو جانا چاہتا چلا جائے، اور
عصر میں دشمنوں میں کہا تھا جو آنا چاہتا ہے آ جائے. کیوں؟ نتیجہ سنیے. کہ مولا کہتے تھے کہ میرے جتنے بھی ساتھ ہیں نا ان سب پہ اللہ بھی سلام بھیجے گا. سارے انبیاء، سارے ملائکہ، سارے ائمہ، سارے مؤمنین، متقین، صالحین سب سلام بھیجیں گے. تو کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ساری کائنات کے اچھوں کے سلام لائق نہ ہو. وہ کہیں ان میں نہ رہ جائے، وہ چلا جائے. مولا نے خود ثابت کر دکھایا کہ کوئی نہیں گیا. اچھا پھر مولا نے کہا یہ جو میرے دشمن ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت بھیجے گا. توجہ، سارے مرسلین لعنت بھیجیں گے. توجہ، سارے ائمہ، سارے ملائکہ، سارے مومنین لعنت کریں گے قاتلان حسین پہ. بھئی قاتلان دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہے، سب لعنت بھیجیں گے. تو مولا نے کہا ایسا نہ ہو قیامت تک میرے سارے قاتلوں دشمنوں پہ لعنت ہے، چاہے کسی نے قتل میں حصہ نہ لیا ہو، جو تیاری کر کے آیا اس پہ بھی لعنت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ایک ایسا رہ جائے جو لعنت کا مستحق نہ ہو. تو مولا نے کہا میں اس کو ابھی بلا لوں. تو آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، لیکن کوئی نہیں آیا. شب میں کوئی گیا نہیں، عصر میں کوئی آیا نہیں. نتیجہ سنیے آخری جملے پہ. مولا سمجھا یہ رہے تھے میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا، ہوتا تو چلا جاتا. دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں تھا، ہوتا تو آ جاتا. اور فرمائے سے جانے گرا شاید میری محنت دل کو لگی ہو. آپ نے غور فرمایا مولا کتنا بڑا نتیجہ دے کے گئے ہیں. قیامت تک کے لیے حسینیوں پہ سلام ہے اور یزیدیوں پہ لعنت ہے. تو مولا نے کہا اسی لیے میں نے شب میں کہا جانا چاہو تو چلو. سلامت رہے. میں دیکھ رہا ہوں بہت دور تک مجمع ہے، مجھے قرآن نظر نہیں آ رہا. یہ قرآن فرما رہا ہے ھدی للمتقین. دل میں صلاحیت ہو، نتیجہ میں وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں. دل میں صلاحیت ہو تو کوئی 1400 سال بعد بھی آئے پہنچ گئے. صلاحیت ہو روح میں، دل میں، ذہن میں صلاحیت ہو تو 1400 سال بعد بھی آئے حسینی بن جاتا. اور صلاحیت نہ ہو تو یزیدیوں کی کمی نہیں ہے. بات پہنچ گئی ہے جانے کے بعد نہیں پہنچی، بات نہیں پہنچی. جس طرح آغا صاحب تقریر کر رہے اور تھکے وہ بھی ہیں تو آپ اس طرح جواب دے نعرے کا سب آ کر در دمشق کے اندر نہیں آواز بلند کر ہاتھ بلند کر کے دمشق کے اندر ذرا زور سے بولو، ذرا مل کے بولو، ذرا کھل کے بولو. ہے شان ہماری، پہچان ہماری، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر نعرہ حیدری. توجہ ہے رہنے کے صلاحیت ہو تو انسان 1400 سال بعد بھی آئے تو حسینی ہوگا. صلاحیت نہ ہو تو دنیا یزیدوں سے بھری ہوئی ہے. 2 نشانیاں ہیں حسینیوں کی. پہلی علامت کہ کبھی بھی ظالم نہیں ہوگا.
حسینی کبھی ظالم نہیں ہوگا. مظلوم تو ہو سکتا، ظالم نہیں ہوگا. کبھی بھی اہل بیت کا ماننے والا ظالم نہیں ہوگا. ظلم کا مفہوم بڑا وسیع ہے. صرف حاکم ظالم نہیں ہوتا، توجہ ہو، صرف حاکم ظالم نہیں ہوتا، باپ بھی ظالم ہو سکتا، بیٹا بھی ظالم ہو سکتا، شوہر بھی ظالم ہو سکتا، بیوی بھی ظالم ہو سکتی ہے. کسی بھی طرح کا ظلم نہ کیجیے گا. تو پہلی علامت حسینیوں کی ظلم سے پاک رہے. زندگیوں میں کبھی بھی ظلم نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، اپنے پہ بھی ظلم نہ کریں. یہ ہمارا نفس، رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. نفس پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا. تو حسینی ہمیشہ ظلم سے پاک ہو. پہلی علامت ظلم سے پاکیزگی، ہر طرح کے ظلم سے پاک رہے تو حسینی. دوسری علامت ظلم برداشت نہیں کرے. پرانے لوگ ہیں یا نہیں؟ وہ اور ہوں گے جو ظلم ہوتا دیکھیں گزر جائیں. حسینی ہوگا تو بولے گا، یہ بولنا بتائے گا یہ حسینی ہے. عزیزان گرامی، بس یہ دو علامات اپنے ساتھ رکھیے. اور محمد والے محمد بلند تر سلام. تاریخ گواہ ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوا تو آل محمد نے آواز بلند کی اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ کتنا طاقتور ہے، کیونکہ جتنا بھی طاقتور ہو ظالم خدا سے دور ہے اور مظلوم خدا سے بڑا قریب ہے. مجھے ایک بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ جاری رکھیں، تھوڑی سی اور مجلس پڑھ دیجیے، میں تو ختم کر رہا ہوں. ایک آخری پہلو سن لیجیے، جتنا بھی وقت لگے گا اس پہلو کو مکمل کروں گا. اللہ نے گرامی، یقین مانیے مجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہے، میرے میں بالکل سے طاقت نہیں. تو سنیے گا، تو مظلوم چوتھے امام فرماتے ہیں کبھی بھی اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا. ہمارا جس کا کوئی ہے ہی نہیں، جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ. پتہ لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ نہ سمجھنا یہ نادار ہے، یہ بیوہ ہے، یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، یہ میرا کیا کر لے گا، یہ بچہ ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. مولا نے کہا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بڑا جلدی بدلہ لینے والا. اسرع الحاسبین، بہت جلدی بدلہ لیتا ہے. مرحوم شیخ محمد تقی بہلول، تو جنگ جب تھی روس کی افغانستان کی تو وہ اکثر وہاں پہ پائے گئے. میں نے کئی افغانیوں سے پوچھا ایسا ہے کہ افغانستان آئے؟ کہا ہاں، ہم نے خود دیکھا مسجدوں میں باز کرتے تھے کہ پاسپورٹ نہیں، بوڑھے آدمی جاتے کیسے تھے. اسی کو تو کہتے ہیں طی الارض، علی کے ماننے والوں کے لیے زمین سکڑ جاتی ہے. جس کے ماننے والے ایسے ہوں مولا کیسے ہوں. اب وہ خود مرحوم فرما رہے تھے اپنے درس اخلاق میں آخری وصیت، میں نے جو مطلب شروع کیا ہے اس کو مکمل کرا. تو فرماتے ہیں کہ میں کسی چیک پوسٹ پہ افغانستان میں کھڑا تھا، وہاں پہ بعض اوقات لوگ جو کھیلتے تھے تو بٹیروں کو لڑواتے تھے. تو ایک آدمی چھوٹا سا پنجرا تھا لے جا رہا تھا. سپاہی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں جواری نہیں. کہا نہیں تم جواری ہو، جو کھیلتے؟ کہا نہیں. کہا اس نے پنجرا کھولا، بٹیر کو نکالا، گردن توڑی اور پھینک دی. کہا کہ وہ جا ہی رہا تھا سپاہی کہ دور سے میں دیکھا گاڑی آ رہی ہے بہت تیز. اس نے بریک لے آئی، روکنے کی کوشش کی، روکی نہیں. سپاہی کو اس نے ایک مرتبہ ٹکر ماری، اس کا دھڑ ادھر گرا، سر ادھر گرا.
اب میں نے فوراً چوتھے امام کی حدیث کو یاد کیا، جس کا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، اس کا بدلہ خود اللہ لیتا۔ اور یہ بات بہت ہی علیہ طبیعتوں کو گرانا گزرے زیدانے گرانا، اس لیے کبھی بھی کسی کو حقیر اور کمزور سمجھ کے ظلم نہ کرو۔ آئیں ذرا میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ہر سال میں روایت ضرور پڑھتا ہوں، لیکن پڑھتا سفر میں ہوں۔ ابھی محرم کے یہ ایام ہی ان میں سن لیجئے کہ بیویاں جب پہنچی تو اول سفر 61 ہجری شام پہنچی، قافلے کو روک دیا گیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، بیٹا سجاد یہ قافلے کو روکا کیوں گیا؟ کہا پھوپھی اماں بازار اور دربار سجایا تھا، بازار سجایا تھا۔ بعض اوقات استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے اور بعض اوقات اذیتیں دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ میں سارے مسائل خلاصہ کر کے دربار میں آنا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوگنامہ آل محمد مرحومہ اشتہاردی کی اور ریاض القدس اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ بیویاں دربار میں داخل ہوئی، دربار بہت بڑا، آپ ابھی بھی جائیں گے نا تو دیکھیں گے، اسے جامع امیہ کہا جاتا ہے، دربار یزید کی مسجد تھی۔ تو جب بیویاں داخل ہوئیں تو اس طرف دور یزید اوپر بیٹھا تھا، تخت پہ ایک بیوی کھڑی تھی جس کے چہرے پہ باریک نقاب تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تھی ہند، یزید کی بیوی۔ انہوں نے جب اس کو بتایا نا، ہند کو کہا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی، کہا میں باغیوں کے خاندان کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، کیسے آتے ہیں؟ تو کہا لیکن میرے لیے برقع سلوا دو، میں پردہ دار ہوں۔ نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں۔ وہ آگے تخت پہ کھڑی ہو گئے۔ جب تخت پہ کھڑی تھی تو جناب زینب کی دور سے نظر پڑی، ہند کھڑی ہوئی۔ جناب زینب کبریٰ نے فوراً پلٹ کے کہا ام کلثوم دیکھا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا کہ بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی۔ تو ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے۔ جناب ام کلثوم نے سوال کیا بی بی کون سی ہند ہے؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ یہ مدینے آئی تھی، آکے بچپنے میں اس کے باپ نے کہا تھا بیمار ہے، تو مولا علی نے کہا تھا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ خادم سے کہا تھا حسین کو، مولا حسین سے کہا یہ پانی مس کر دیں۔ مولا نے ہاتھ لگایا، کہا یہ اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، شفا مل جائے۔ اس نے بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا۔ بیٹی نے پوچھا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین ہے، انہوں نے پانی کو مس کیا تھا اس لیے شفا مل گئی۔ کہا بابا مجھے ایک مرتبہ حسین سے ملا دیں۔ جب مدینے آئی نا تو دیکھا مولا حسین کو۔ مولا نے کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ کی وجہ سے مجھے شفا ملی۔ کہا اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہو میری بہنوں کے پاس چلے جاؤ۔ آئی جناب زینب کے پاس، کہا بی بی مجھے کچھ سکھائیے۔ کہا ہم سے سیکھنا چاہتی ہو تو پردہ سیکھ لو۔ بس بھائی یہ پردہ، اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا کہ کس طرح سے یزید سے شادی ہوئی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ بس اب یہ جب دربار میں تھی نا، تخت پہ کھڑی تھی، جناب ام کلثوم نے کہا یہ وہی ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا ہاں بہن یہ وہی ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا۔ اب دونوں بہنیں رونے لگی، کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہماری چادریں نہیں ہیں۔ دونوں بیویاں رونے لگی سر جھکا کے۔ آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی مصائب سے گزر رہا ہو وہ چاہتا مجھے کوئی اپنا نہ ملے، کیا کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں کیا کچھ ہوا۔ جیسے ہی بیویاں گزری سب سے آگے جناب زینب کبریٰ تھی، ہند تخت پہ کھڑی تھی۔
ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے سوال کیا جناب زینب سے، میں یہ بھی لاتے نن تو آپ تو کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ بس مدینہ کا نام آنا تھا، ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئے۔ اب جناب زینب نے سوال کیا، کہا آپ تخت سے کیوں اتری؟ کبھی بھی مدینے والوں کے احترام میں، میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ بی بی اگر میں آپ سے سوال کروں مدینے والوں کو جانتی ہیں آپ؟ جناب زینب نے فرمایا کس کا پوچھنا چاہتی ہوں؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں، میں اپنے مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ بی بی زینب کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد، غیرت کا پیکر ہے، عبادت گزار ہے، عابد و زاہد۔ بی بی اور زیادہ رونے لگی۔ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیمبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، بہت غیور ہے۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام مت لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ نبی کی نواسیاں، وہ علی کی بیٹیاں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، کبھی بھی ان کے نام نہ لینا۔ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دیکھ، ہند میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم، وہ رقیہ، وہ رباب، وہ سکینہ۔ ہند نے ایک مرتبہ اپنا برقع اٹھایا، کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند ذرا غور سے دیکھ، وہ جو سر رکھے ہیں نا دشت میں پہلا حسین کا ہے، دوسرا سر عباس کا، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے۔ ہند نے برقع زمین پہ پھینکا، دوڑتے ہوئی مجمع عام میں آیا، کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آیا۔ یزید ایک مرتبہ تخت سے اٹھا، اپنی عبا اتاری ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند دیکھتے نہیں نا محرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے آ گئے۔ ہند نے یزید کی عبا زمین پہ پھینکی، کہا او یزید جنہوں نے دنیا کو پردہ سکھایا، تو ان بیویوں کو مجمع عام میں لے آیا اور مجھ سے کہتا میں پردہ کروں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دو دعا کے جملے، دو دعا کے جملے۔ زیارت آئے میرے ہاتھوں کا بدل کیجئے، آپ بہت تھک گئے ہوں گے نا، مجھے بتایا آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ خاک پہ بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے، آپ گھر چلے جائیں گے نا، اور اگر آپ زیادہ روئیں گے تو کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارے گا، لیکن ہائے علی کی بیٹیاں جب بھی روتی انہیں تازیانے مارا، رونے کی اجازت نہیں۔ پروردگارہ واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کا جن کے پاؤں کے نالین پہ ٹوٹ گئے تھے۔ ایک چھوٹی سی بیوی تھی جن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے،